میں ایک فقیرنی تھی، منہ چھپا کر سڑک کنارے بھیک مانگتی تو دن بھر کے اچھے پیسے کما لیتی۔ ایک دن اچانک میں نے دیکھا کہ ایک عورت بازار سے باہر نکلی تو درد سے تڑپنے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی تو میرے کان میں بولی، پلیز میری مدد کرو، میری ڈیلیوری کا ٹائم ہو چکا ہے۔ میں فوراً اس عورت کو پکڑ کر اپنی جھونپڑی میں لے آئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس عورت نے جو نئی بچہ جنم لیا تو میں اس عورت کو وہیں پھینک کر اس کا بچہ جلدی اپنی چادر میں چھپا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ بہت دور اپنے ٹھکانے پر آ کر میں نے جب چادر ہٹا کر بچہ دیکھا تو آنکھیں پترا گئیں، کیونکہ میری گود میں تو عجیب غریب۔ میرا نام نور ہے، پیشے کے لحاظ سے میں ایک فقیرنی ہوں۔ دن بھر بھیک مانگتی تھی تو اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے، لیکن ہم فقیروں میں پیسے کی ہوس اس قدر ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی مل جائے کم ہی لگتا تھا۔ میں اور میرے 4 بچے دن بھر کی تھکے ہارے گھر لوٹتے تھے تو بستر پر اونڈے منہ لیٹے۔ شوہر کو دیکھ کر میرا تو پارا بڑھ جاتا تھا۔ میں اپنی جھونپڑی میں آتے ہی برتن اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگ جاتی تھی اور اپنے شوہر سے لڑتی تھی کہ تو کیوں دن بھر یوں پڑا رہتا ہے، تو بھی تو کچھ کما کر لایا کرنا، تو دیکھ کس طرح تیرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی محنت کرتے ہیں مگر تیرے منہ کو تو مفتا لگا ہے۔ میرے شوہر بیزاری سے مجھے گھور کے جو جھونپڑی سے نکل جاتا، پھر میں اور میرے 4 بچے زمین پر بیٹھ کر مانگ کر لایا ہوا کھانا کھاتے۔ ہمارا کھانا سفید پوش لوگوں سے تو بہتر ہی ہوتا، ان کو تو دال روٹی ہی نصیب ہوتی، جبکہ اللہ ہم پر اس قدر مہربان تھا کہ ہر روز زبان کو نیا ذائقہ چکھنے کو ملتا تھا۔ زندگی یوں نہیں گزر رہی تھی جب ایک بہت ہی پراسرار واقعے سے میری زندگی میں رونما ہوا تھا۔ ایک دن میں معمول کے مطابق منہ چھپا کر بھیک مانگ رہی تھی جب میری نظر بازار سے نکلتی ہوئی عورت پر پڑی۔ وہ عورت درد سے تڑپنے لگی تھی۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی تو وہ میرے کان میں بولی، پلیز میری مدد کرو، میری ڈیلیوری کا ٹائم ہو چکا ہے۔ میں فوراً اس عورت کو پکڑ کر اپنی جھونپڑی میں لے کر آئی جو شہر کے بیچوں بیچ میں ہی تھی، جہاں میں اپنوں کے ساتھ مل کر ان سے ان کے آدھے دن کی کمائی لے کر انہیں پھر سے بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس عورت نے بچے کو جنم دے دیا تو میں لالچ میں آ گئی تھی۔ میں نے اس عورت کو وہیں پھینک کر اس کا بچہ جلدی سے اپنی چادر میں چھپا لیا اور وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ عورت مجھے زندگی میں دوبارہ کبھی ملے گی بھی یا نہیں، لیکن پھر میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا کہ میری ساری زندگی یکسر بدل کر ہی رہ گئی تھی۔ اس دن میں اپنے بچوں کو بازار میں یہ چھوڑ کر بہت دور اپنے ٹھکانے پر آ گئی تھی۔ اپنی جھونپڑی میں آ کر میں نے جب چادر ہٹا کر بچہ دیکھا تو آنکھیں پترا گئی تھیں، کیونکہ میری گود میں تو عجیب غریب بچہ رو رہا تھا۔ میں نے اس بچے کو دیکھ کر خوف سے چیخ مار دی تھی۔ میرا شوہر موجود بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، کیا ہوا ہے؟ مگر جب اس نے میری گود میں پڑے ہوئے بچے کو دیکھا تو بولا، ارے کمبخت، یہ تو کیا اٹھا کر لے آئی ہے؟ میں خود حیرت زدہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس بچے کو چادر میں چھپا کر جھونپڑیوں کے پیچھے کی جانب بنے کوڑے کے ڈھیر پر اس عجیب غریب بچے کو پھینکنے آئی۔ وہ جو میری ساری کارروائی دیکھ کر خاموش ہی رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو بازار سے بچے لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ موجوں کے جانے کے بعد میں نے جھونپڑی میں جھاڑو لگایا اور ادھر ادھر کے کام کر کے اپنے ذہن سے اس بچے کے خیال کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی۔ شام میں ہم سب نے بچوں کو لایا ہوا کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آج کتے بہت زور و شور سے بھونک رہے تھے۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز سے میں کانپ اٹھی تھی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ اب کچھ دیر میں یہ کتے بچے کو چیر پاڑ کر ڈالیں گے۔ میں بڑی مضطرب سی لیٹی ہوئی تھی جب میرا شوہر بولا، اے نور، ہم فقیر لوگ ہیں، ہم لوگوں کو دعا دے کر پیسے لیتے ہیں، ہم کب سے اتنے ظالم ہو گئے کہ لوگوں سے ان کے بچے چھین کر کتوں کے سامنے ڈال دیں۔ موجوں کی بات سن کر میں کانپ اٹھی تھی۔ میں جلدی سے چٹائی سے اٹھی اور بڑا سا ڈانٹ اٹھا کر باہر کی جانب بھاگی۔
موجو بھی میرے پیچھے ہی آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی کتوں کو بھگانے کے لیے موٹا سا ڈنڈا پکڑا ہوا تھا۔ ہم جلدی سے جھونپڑیوں کے پیچھے بھاگے تھے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بچے کو اٹھا لیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وہ بچہ بالکل محفوظ رہا تھا، اسے خروچ تک نہیں آئی تھی۔ میں اس بچے کو جھونپڑی میں لے آئی۔ میں نے اسے نہلایا دھلایا، موٹے سے کپڑے میں لپٹ کر اپنے ساتھ لٹایا تھا۔ وہ بھوک کی شدت سے رونے لگا تو میں اس کی رضاعی ماں بن گئی۔ وہ بچہ کمزور سا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بہت واضح زخم تھا، یعنی کہ وہ بچہ پیدائشی کبری تھا۔ اس کا چھوٹا سا سر تھا، اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں اور بڑا سا ناک تھا۔ موجو بچے کو دیکھ کر ہنس پڑا اور بولا، پوری دنیا سے یہی بچہ چرانا تھا کیا؟ پھر خاموش ہی رہی۔ صبح ہوئی تو میں نے آس پاس کی جھونپڑیوں میں اعلان کر دیا کہ میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ ہمارے ہاں بچہ ہونا کوئی انوکھی بات نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ ہر جھونپڑی میں آئے دن کوئی نہ کوئی بچہ ضرور جنم لے رہا ہوتا تھا۔ ایک ہفتے میں نے اس ننھے بچے کی خوب دیکھ بھال کی۔ پھر جب وہ ذرا بہتر ہوا تو میں اسے اپنے ساتھ لے جا کر بھیک مانگنے لگی تھی۔ مگر یہ دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا ہی نہ رہی تھی کہ لوگ اس کھپڑا بچے کو میری گود میں دیکھ کر مجھے دگنی خیرات دے کر جاتے تھے۔ یہ دور ایسا ہے کہ اس میں ڈر بکتا ہے۔ لوگ اس عجیب غریب بچے کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور اپنے بچوں کا صدقہ بھی ہمیں دے جاتے تھے۔ 2 دن میں ہی میری کمائی میرے چاروں بچوں کی نسبت زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس بچے کا نام لکی رکھ دیا۔ لکی کا لفظ ہم فقیروں میں بڑا عام تھا۔ ہم ہر بختور چیز کو لکی کہتے تھے۔ میرا شوہر بھی میری دگنی کمائی سے بڑا خوش تھا، مگر مجھے اندر ہی اندر ایک بے سکونی نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں اس بچے کی ماں مجھے دیکھ نہ لے۔ مجھ سے وہ اپنا بچہ تو چھین ہی لیتی ہے اور مجھے جیل بھی کروا دیتی ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ قدرت نے اس بچے کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ ہوا یوں کہ میں نے موجو سے کہہ کر شہر بدل لیا۔ وہ میری بات ماننے کے حق میں نہیں تھا، مگر پھر میرے اصرار کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہم نے اس شہر کے پاس ہی ہجرت کر لی تھی۔ ہم نے دوسری جگہ فقیروں کی جھونپڑیوں کے پاس اپنی جھونپڑی لگا لی تھی۔ ہم لوگ سادہ سے ہوتے ہیں، جلدی ہی نئے لوگوں میں گل مل جاتے ہیں۔ میرے بچے بھی وہاں کے بچوں کے ساتھ گل مل گئے تھے۔ وہاں کی عورتیں لکی کو دیکھ کر بڑی حقارت آمیز باتیں کرتی تھیں تو میرا دل بہت دکھتا تھا۔ اس وقت ایک ایسی فقیرنی تھی جو میرے لکی کے متعلق کوئی بیہودہ بات نہیں کرتی تھی۔ وہ کوثر نامی فقیرنی اپنی ماں کے ساتھ اپنی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ کوثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی اور بڑی عجیب و غریب نظروں سے لکی کو دیکھتی رہتی تھی۔ وہ مجھ سے لکی کے متعلق ڈھیروں سوال پوچھتی تھی تو میں چونک اٹھی تھی۔ مجھے کوثر پر شک ہو گیا تھا۔ وہ لکی کو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی، شاید میری دگنی آمدنی دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ میں نے موجو سے اپنے ڈر کا اظہار کیا۔ وہ بڑی دیر تک ہنسا رہا۔ وہ بولا، تو لکی کو ایسے چھپا چھپا کر پھرتی ہے جیسے یہ سونے کی کان ہو۔ میں اب کوثر سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس کو ایک دن بتایا کہ کوثر میرا لکی مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے۔ یہ تو میرے علاوہ کسی کے ہاتھ سے کچھ بھی کھاتا بھی نہیں۔ اگر کوئی اس سے مجھ سے چھین کر لے گئے نا تو یہ مر ہی جائے گا۔ کوثر ایک دم سے کانپ اٹھی تھی۔ مجھے اس سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے میرا لکی چھین کر لے جائے گی، اسی لیے میں اس کو ایسی باتیں کرتی رہتی تھی کہ لکی میرے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ ایک شام اچانک ہی لکی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اسے شدید بخار نے آن لیا تھا۔ موجو تو بھیک مانگنے گیا ہوا تھا۔ میں بہت پریشانی کی حالت میں گری ہوئی تھی۔ جب کوثر کے رونے کی آواز سن کر میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی، یہ کیا ہوا ہے اس بچے کو؟ پہلے جب لکی کی بیماری کا بتایا تو بہت پریشان ہو گئی۔ وہ بولی، میں ابھی اس کے لیے دوائی لے کر آتی ہوں۔ وہ میڈیکل اسٹور سے سیرپ لے آئی۔ میں نے وہ سیرپ لکی کو دیا تو وہ سو گیا۔ کوثر میرے پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی تھی اور بولی، اولاد انسان کو کتنی پیاری ہوتی ہے نا؟ میں بولی، ہاں، تمہیں کیسے پتا؟ تم تو کنواری ہو ابھی۔ وہ بولی، نہیں، کنواری نہیں ہوں۔ میں نے پیسے کی خاطر اپنی کوکھ بیچنے کے لیے شادی کی تھی۔ بچہ جن کر مجھے پیسے تو مل گئے، مگر میرا بچہ میرے پاس نہیں رہا، اسی لیے تو میں تمہارے لکی سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میں حیرت سے کوثر کی جانب مڑتی رہی۔ میں بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ تم مجھے کھل کر ساری باتیں بتاؤ۔ وہ بولی، پھر کبھی بتاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ روتی ہوئی میری جھونپڑی سے نکل گئی تھی۔
میں نے لکی کو دیکھا تو اب کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اب مجھے کوثر پر شک نہیں رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ لکی سے ویسے ہی محبت کرتی ہے۔ پھر صبح میں بھیک مانگنے جاتی تھی جبکہ کوثر گھر پر ہی موجود تھی۔ میں نے لکی اس کے حوالے کر کے کہا، آج کے دن اس کو تو سنبھال لے، میں شام کو جلدی لوٹنے کی کوشش کروں گی۔ کوثر نے بڑی خوشی خوشی لکی کو تھام لیا تھا۔ میں بے فکر ہو کر بھیک مانگتی رہی، مگر شام میں میرا دل عجیب عجیب وسوسوں میں گر گیا۔ میں فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی جھونپڑی کی طرف بھاگی تھی۔ جھونپڑی میں جا کر میں نے دیکھا تو وہاں پر نہ تو کوثر تھی اور نہ ہی لکی تھا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کس طرف جاؤں اور کہاں سے جا کر اس لڑکی کو ڈھونڈوں۔ میں یوں بھی جھونپڑیوں کے ارد گرد ٹہلنے لگی، لیکن زیادہ وقت ہو گئے تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کوسنے دینا شروع کر دیے کہ میں نے کیوں اس لڑکی پر بھروسہ کیا جو اول دن سے ہی میرے بیٹے کو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی۔ میں بڑی خوفزدہ ہی یہاں وہاں آ جا رہی تھی، تبھی مجھے لکی کی رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے آواز کی سمت دوڑ لگا دی اور لکی کو گود میں واپس لے آ رہی تھی۔ وہ بولی، یہ لو بہن، یہ تمہارا بیٹا بہت ہی تنگ کرتا ہے۔ اس کو تو اب اپنی ماں کے ساتھ جگہ جگہ گھومنے پھرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ یہ تو آج سارا دن جھگی میں پڑا روتا ہی رہا۔ اب میں تلاش میں ہی نکلی تھی۔ شکر ہے تم واپس آ گئی ہو۔ میں نے جلدی سے لکی کو تھام کر اسے چومنا شروع کر دیا تھا۔ میں لکی کو چومتی جاتی اور روتی جاتی تھی۔ کوثر خاموشی سے اپنی جھونپڑی میں چلی گئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو کوثر کا شکریہ ادا ہی نہیں کیا۔ میں جیسے ہی اس کی جھونپڑی کے پاس گئی، مجھے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے جلدی سے جھونپڑی کا پردہ اٹھایا اور اندر داخل ہو گئی۔ میں نے کوثر سے کہا، آج تو تم مجھے اپنی داستان سنا ہی دو۔ آخر تمہارے بچے کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کوثر بولی، ہم بھی بھکاری ہیں، جن میں بھیک مانگ کر 2 وقت کی روٹی تو کھا سکتے ہیں، مگر کسی درد بیماری کا علاج نہیں کروا سکتے۔ ہوا یوں کہ میرے باپ کو کینسر ہو گیا۔ میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ بھیک کے پیسوں سے تو ابا کا علاج ناممکن تھا۔ پھر ایک دن اماں نہ جانے کہاں سے آئی تھی، بہت خوش تھی۔ وہ مجھ سے لپٹ کر بولی کہ کوثر، اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ تمہارے باپ کے علاج کے لیے اللہ نے نہ تمہیں وسیلہ بنا لیا ہے۔ میں حیرت زدہ کی امی کو دیکھتی رہ گئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہی ہو؟ اماں بولی، آج میں جب ایک دور دراز کوٹھی میں خیرات مانگنے گئی تو وہاں کی بڑی بی بی نے مجھ سے کہا کہ انہیں اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانے کے لیے ایک لڑکی چاہیے۔ وہ ایسی لڑکی چاہتی ہے جو انہیں پیسوں کی خاطر بچہ پیدا کر کے دے، لیکن جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے شوہر سے طلاق لے کر چلی جائے۔ اسی کام کے لیے وہ کوٹھی کے مالکن بہت بڑی رقم دینے کے لیے تیار تھی۔ اماں نے مجھے قربانی کا بکرا بنا کر اس بڑی مالکن کے سپرد کر دیا۔ میں شادی کر حویلی چلی گئی تھی۔ مالکن بہت خوبصورت عورت تھی، مگر وہ تھی بڑی سخت، مجھ سے بڑی تلخی سے پیش آتی تھی۔ اس نے مجھ کو کہا کہ میں تمہیں صرف اپنے شوہر کا بچہ پیدا کرنے کے لیے لائی ہوں، مگر تم جیسے ہی وہ بچہ جنم دوگی تو اپنے پیسے لے کر یہاں سے چلے جانا۔ اس کے بعد کبھی مڑ کر بھی بچے کا نام مت لینا۔ میں خود کم عمر لڑکی تھی، مجھے بچے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو صرف اپنے ابو کی علاج کی خاطر ہی اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ میرا نکاح مالک سے ہو گیا۔ وہ ایک بڑا ہی رحم دل پر اچھا انسان تھا۔ انہوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ آہستہ آہستہ مجھ پر حقیقت کھل گئی کہ مالک اپنی زوجہ کے ساتھ صرف ایسے ہی رہ رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کی حرکتوں سے بہت ہی تنگ تھے۔ مالک کے سامنے تو مجھ سے بہت اچھی رہتی تھی، مگر جیسے ہی مالک گھر سے باہر جاتے تھے، وہ نہ مجھ پر حکم چلانے لگ جاتی تھی، مجھ سے گھر کے کام بھی کرواتی تھی، اپنے جوتے بھی صاف کرواتی تھی۔ ایک دن مالکن مجھ سے اپنے جوتے صاف کرواتے ہوئے بولی کہ تمہاری حیثیت میرے ان جوتوں میں ہے اور اس سے آگے بڑھنے کا کبھی سوچنا بھی مت۔ میں کہاں سوچتی رہتی کچھ اور، مجھے تو صرف اور صرف اپنے پیو کے علاج کی پڑی تھی۔ ایک دن میں نے مالک کو حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سمایا تھا۔ انہوں نے دنیا کی ہر نعمت میرے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی تھی، مجھے اپنے گھر کی مہارانی بنا کے رکھے ہوا تھا، مجھے بیڈ سے قدم اتارنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ مالک آفس سے بھی بار بار فون کر کے ملازموں کو ہدایتیں دیتے رہتے تھے
ساری صورتحال سے مالکن بہت چڑ گئی تھی۔ ان کو لگتا ہے کہ اب بس ان کا شوہر ان سے چھینا جائے گا۔ وہ تو میرے حاملہ ہونے کی خبر سن کر دیوانی ہی ہو گئی تھی۔ جب میرا 7واں مہینہ ہوا تو وہ مجھ سے گھر میں پونچھا لگوانے کو کہتی تو کبھی بار بار سیڑھیوں کے چکر لگواتی۔ ایک دن بہت زیادہ گرمی تھی، میں صحن میں پونچھا لگا رہی تھی۔ مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، مگر مالکن کا حکم تھا کہ کھانا تب ہی ملے گا جب تم اپنا کام پورا کر لو گی۔ میں ایک دم سے چکر کھا کے نیچے گر پڑی تھی۔ مجھے معلوم نہیں پھر کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ میرے پاس ہی پریشان سے مالک بھی بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولے، کوثر تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ ان کی بات سن کر نہ میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ مالک میں تو آپ کے گھر میں ایک ملازمے کی حیثیت سے آئی ہوں نا، میں نے تو ہر حکم مالکن کا ہی مانا ہے نا۔ مالکن مجھ سے کام کرواتی ہے، وہ مجھے کھانا کھانے کو نہیں دیتی، اور انہوں نے مجھ سے کہہ رکھا ہے کہ میں جیسے ہی بچے کو جنم دوں گی تو میں آپ کے گھر سے اپنی شکل گم کر لوں۔ چونکہ انہوں نے مجھے میری اماں سے خریدا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں جذبات کی رو میں بہہ کے سب کچھ مالک کو بتا دیا تھا۔ مالک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، وہ حیرت زدہ سی تھے۔ انہوں نے کہا، کوثر اگر ایسی ہی بات تھی تو تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر اس کے بعد وہ اٹھ کر میرے پاس سے چلے گئے تھے۔ اگلے دن جب میں اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر گئی تو مجھے ملازموں کے منہ سے پتہ چلا کہ مالک نے گھر آ کر مالکن کی بہت بے عزتی کی تھی۔ انہوں نے ایک ملازم سے پوچھا تھا کہ مالکن نے کوثر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ہم سب نے تو سچ بول دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مالکن کو اپنے کمرے سے نکال دیا اور آپ کی چیزیں مالک نے اپنے بیڈ روم میں سیٹ کر لی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مالکن ان کو اپنی شکل نہ دکھائے، نہیں تو غصے میں آ کر کچھ بھی غلط کر جائیں گے۔ میں مالکن کے غصے سے شدید ڈر گئی تھی۔ میں نے تو یہ سب کبھی بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو جائے گا۔ میں بہت خوفزدہ سی تھی کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا، مالکن میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ مجھے یقین تھا کہ مالکن مجھ سے اس بات کا بدلہ ضرور لے گی، اور پھر وہی ڈر تھا۔ جیسے ہی مالک اپنے بزنس کے سلسلے میں بیرونی ملک گئے، مالکن میرے سر پہ آندھی طوفان کی طرح آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ مجھ پر چیخ چلا رہی تھی۔ انہوں نے میری اوقات یاد دلانے میں 1 منٹ نہیں لگایا تھا۔ وہ بولی، بیکارن ہے نا تو، میں نے تجھے اپنے گھر میں جگہ دی، عزت دی، لیکن تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ سچ کہتے ہیں کہ کم نسل لوگ اپنی نسل دکھا کر ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بولی، مجھے نہ تو تمہاری ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری کوکھ میں پلنے والی اولاد کی۔ تم اپنے بچے سمیت فوراً دفعہ ہو جاؤ۔ میں حیرت زدہ ہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں گھر سے نکلتی ہوئی سڑکوں پر 2 دن تک در بدر پھرتی رہی تھی۔ بھوک کی شدت اور تھکن کی شدت سے نہ میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی تھی، اور اچانک میری طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میری ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے بڑے بازار میں ایک عورت سے مدد مانگی تھی۔ وہ مجھ سے لے کر اپنی جھونپڑی میں چلی گئی۔ اس نے میری مدد کی۔ جب میں نے بچے کو جنم دے دیا تو اس عورت نے مجھے وہیں پر چھوڑ دیا اور خود بچہ لے کر بھاگ گئی۔ میں کوثر کی بات سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ میں بولی، تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ کوثر روتے ہوئے بولی، ہاں میں تمہیں جانتی ہوں کہ تم کون ہو، تم وہی عورت ہو جو میرے بچے کو لے کر بھاگ گئی تھی۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا لیکن تم مجھے نہیں ملی۔ یوں نہیں میں گرتی پھرتی جب اپنی جھونپڑی میں آئی تو میری امی نے مجھے بتایا کہ مالکن نے ابھی تک انہیں 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا۔ علاج نہ ہونے کی وجہ سے میرا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اب میں اور میری ماں ہی رہ گئی تھی۔ میں نے پیدائش کے دوران اپنے بچے کو دیکھ لیا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ نارمل بچہ نہیں تھا۔ مجھے اپنے بچے کی بہت فکر تھی کہ نہ جانے اس کا کوئی خیال بھی رکھتا ہوگا کہ نہیں۔ میں بڑی بے بس تھی۔ میں اور میری ماں اکیلی تھیں۔ ہمارا دنیا میں بھی کوئی نہیں تھا، تو پھر میرے لیے میرے بچے کو کون ڈھونڈتا؟ میں نے اللہ سے آس لگا لی تھی
اور دیکھو اس نے کس طرح سے میرا ساتھ دیا، اس نے میری جھونپڑی کے پاس میرا بچہ لا کر آباد کر دیا تھا۔ تم میری شکل بھول گئی تھی نورا، مگر میں تمہاری شکل نہیں بھولی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں تم سے اپنا بچہ چھین کر بھاگ جاؤں گی، مگر جب تم نے بتایا کہ یہ بچہ تمہارے علاوہ کسی کے ہاتھ سے کچھ کھاتا پیتا نہیں تو میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ مجھے اپنے بچے کی زندگی زیادہ عزیز تھی۔ آج جب تم اسے میرے پاس چھوڑ کر گئی تھی تو میں اسے اس کے باپ کے گھر لے کر گئی تھی۔ میں نے سوچا مالک اپنے بچے کو دیکھ کر نرم پڑ جائے گا، وہ اس کے علاج کے لیے مجھے کچھ رقم دے دے گا، مگر پھر مجھے مالکن ہی ملی تھی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکلوا دیا تھا۔ میں کوثر کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس بیچاری نے چھوٹی سی عمر میں کیا کچھ نہیں سہا تھا۔ میں اسے بولی تو فکر نہ کر، اب تیرے مقدمہ میں لڑوں گی۔ وہ ہنس پڑی تو اسے لگا تھا جیسے وہ رو رہی ہے۔ میں نے اس کے مالک کا نام پوچھا تو اس نے سیٹھ احمد فیاض بتا دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے سیٹھ احمد فیاض کے آفس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ مجھے آفس ڈھونڈنے اتنی مشقت نہیں کرنی پڑی تھی جتنی آفس میں داخل ہونے کے لیے کرنی پڑتی تھی۔ مجھ بیکارن کو کوئی آفس میں گھسنے ہی نہیں دیتا تھا۔ پھر میں ایک دن صبح سویرے ہی اس آفس کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ جو بھی سب سے بڑی گاڑی میں آفس سے آئے گا وہی سیٹھ صاحب ہوگا۔ میرا یہ طریقہ چل گیا تھا، اب مجھے وہی کرنا تھا جو میں سوچے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی سیٹھ اپنی گاڑی سے نکلا میں چلائی، سیٹھ جی میں آپ کی بیوی کوثر کو جانتی ہوں۔ سیٹھ کے چلتے ہوئے قدم رک گئے تھے۔ وہ اپنے محافظوں کے چہرے سے نکل کر مجھ تک آیا اور مجھ سے پوچھا تم کیا جانتی ہو کوثر کے متعلق؟ میں نے اس سے کہا سیٹھ صاحب آپ اس کے منہ سے ہی سنیے گا، آپ نہ میرے ساتھ چلیں۔ سیٹھ بنا سوچے سمجھے ہی میرے ساتھ چل پڑا تھا۔ تو اس کی گاڑی جب جھونپڑیوں کے باہر رکی تو کوثر باہر ہی کھڑی تھی۔ وہ اپنے مالک کو دیکھ کر روتے ہوئے اس کی جانب بھاگی تھی۔ سیٹھ بھی جلدی سے آگے بڑھا تھا۔ کوثر بڑی دیر تک روتی رہی تھی۔ سیٹھ بولا کوثر تم مجھے چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ کیوں بھاگ گئی تھی؟ تمہیں طلاق چاہیے تھی تو مجھے بتا دیتی نا۔ کوثر زاروقتہ رونے لگی تھی، پھر اس نے روتے روتے ساری روایات سنا دی تھی۔ سیٹھ نے اپنے عجیب و غریب بیٹے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر شفقت ہی شفقت بکھر گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو چوم چوم کر روتا رہا تھا۔ پھر سیٹھ کوثر اور لکی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں تنہا رہ گئی تھی۔ میں اپنی لکی کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ میرا دل کسی چیز میں بھی نہیں لگتا تھا۔ یوں نہیں روتے روتے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ جب سیٹھ اور کوثر ایک بڑی سی کار میں بیٹھ کر مجھ تک آئے تھے، کوثر نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی امی کو لینے آئی ہے۔ پھر کوثر نے بتایا کہ مالک نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی تھی۔ پھر مالک میرے پاس آیا اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کے بچے کا خیال بھی رکھا اور اس کی بیوی بھی اس سے ملوا دی تھی۔ پھر اس نے نوٹوں کا بھرا ایک بکسہ مجھے تھام کر بولا یہ ایک ادنا سا تحفہ قبول کر لے۔ میں تو اس بکسے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میرا لکی واقعی میرے لیے بہت لکی ثابت ہوا تھا۔ میں نے بھیک مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے ان پیسوں سے گھر خریدا ہے اور اپنے شوہر کو کاروبار سیٹ کر کے دیا ہے۔ سیٹھ نے اتنی رقم دی تھی کہ میری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تو کم نہ پڑتی۔ اب میں لکی سے اکثر ملنے چلی جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے مل کر